آگے فرمایا آیت 28 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اللہ میں تو حیا بہت ہے، اللہ کو تو خود بہت حیا آتی ہے اور اللہ کو حیا بے حد پسند ہے۔ حدیث میں مضمون آتا ہے الحیاء من شعبۃ الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کی برانچ ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تم کو کوئی علم نہیں؟ تو یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کی رسم کی طرف کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے بغیر کپڑوں کے، بغیر لباس کے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جن کپڑوں میں ہم اتنے گناہ کرتے ہیں جو دنیاوی آلودگی سے ملوث ہیں، ورلڈلی امپیورٹیز جس کو لگ گئی ہیں، اب وہی گندے کپڑے، وہ دنیاوی آلودگی، اس کو پہن کر ہم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ تو بات کیا ہے؟ سوچا کیا کہ چلو ہم یہ لباس نہ پہنے، اپنی طرف سے ایک ٹائٹل کیا دیا بڑا خوبصورت کہ اللہ کو راضی کرنا، ہم اتنے متقی ہیں، اتنے پائس ہیں کہ ہم تو وہ دنیا کی کوئی گندگی اللہ کی نظر میں لانا ہی نہیں چاہتے۔ اور اصل میں چیز کیا ہے؟ انتہائی درجے کی بے حیائی، یہی شیطان کرتا ہے۔ بعض دفعہ سادگی کے نام پر اریانی لاحق کروا دیتا ہے۔ سادگی، یہ سادھو وغیرہ اگر آپ دیکھیں دوسرے مذاہب کے اندر، وہ بعض دفعہ لباس ہی نہیں پہنتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے دنیا ترک کر دی ہے، دنیا کی ہر چیز ہم نے چھوڑ دی ہے، تو لباس بھی اتار دیتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں دنیا کا تو آپ کو دو کیٹیگریز ملیں گی کہ جنہوں نے اریانی کو، نیکڈنس کو سینکشن دی ہے، جسٹیفائی کیا ہے، کوئی اس کے حق میں دلیل دی ہے اریانی کے حق میں، وہ دو طرف سے ملی ہے۔ اریانی کے حق میں دلیل، نیوڈٹی کو جو ایکسیپٹیبل بنایا گیا وہ دو ذرائع سے بنایا گیا، ایک مذہب، دوسرا تہذیب، کلچر۔ یا ریلیجن کے نام پر سینکٹیفائی کیا نیوڈٹی کو، یا کلچر کے نام پہ سینکٹیفائی کیا نیوڈٹی کو۔ نیوڈٹی بیکمز فیشن اینڈ کلچر، وہ برا نہیں لگتا اب۔ افریقہ کے جو جنگلی قبیلے ہیں، اگر وہ کم کپڑے پہنتے ہیں وہ پرومیٹیو کہلاتے ہیں، بیکورڈ کہلاتے ہیں۔ اور اس سے بھی کم کپڑے اگر کوئی ماڈل پہنتی ہے کیٹ واک کے اوپر، یا کوئی ایکٹریس پہنتی ہے کسی پکچر کے اندر، تو وہ ہائٹ آف کلچر بن جاتا ہے، ہائٹ آف سوفسٹیکیشن۔ یہ سب شیطان کے اپنے کرنے کے کام ہے نا، اس طرح سے وہ کام کرتا ہے۔ اپنے گندے کام پر ٹائٹل بڑا خوبصورت سا کوئی لگوا دیتا ہے۔ اپنے معاشرے میں آ جائیے، گرمی آ گئی ہیں، ایک دم آپ کو محسوس ہوگا اس گرمی کے باوجود ڈرائیوروں کے، خانساموں کے، چوکیداروں کے مزاج بہت اچھے ہو گئے۔ کیوں؟ اور اتوار بازار اگر آپ جائیں وہاں تو اتنا مسکرا رہے ہوتے ہیں دکاندار۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیگم صاحبہ جب وہ ٹرانسپیرنٹ لون کے کپڑے پہن کر نکلتی ہیں تو ان کا مزاج اچھا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب ان کو جا کر وہ فلم دیکھنے کی کیا ضرورت ہے 20 روپے 25 روپے خرچ کرنے کی؟ وہاں جا کر جو دیکھیں گے وہ ان کو بیگم صاحب دکھا رہی ہیں سب، تو انہیں ضرورت نہیں ہے اپنا خرچہ کرنے کی۔ اور کہہ دیتے ہم کیا کریں، لون آئی اتنی ٹرانسپیرنٹ رہی ہے۔ اور آج کل تو شرٹس بھی آپ نے دیکھی کہ فٹنگ کی شرٹس ہیں، تو آپ سوچیں کہ باریک ململ ہو اور ململ کی چست قمیض ہو اور اس کو پہن کر ہم باہر نکلیں اور سامنے سے اگر دھوپ پڑ رہی ہو تو سارا جسم چھلکتا ہے اس کے اندر۔ اور وہ دیکھ رہے ہیں، پر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری بیٹیوں کو، ہمیں سب کو۔ تو اس طرح اپنا ڈسپلے کرنا یہ تو بالکل مناسب نہیں، یہ چیز زیب نہیں دیتی مسلمان عورت کو۔ لباس پہننے کے باوجود
لباس نے سطر نہ ڈھانکا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جہنمیوں کی 2 قسمیں ہیں، 2 ٹائپس ہیں، 2 کیٹیگریز ہیں جو میں نے نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، وپس ہوں گے نا، لیشز ہوں گے ان کے پاس، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ظالم حکمران ٹیکس وغیرہ جبری طور پہ لینے کے لیے لوگوں کو ماریں گے، پیٹیں گے۔ تو وہ کیٹیگری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھی، لیکن بعد کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے، جہنم میں جائیں گے ایسے مرد۔ اور دوسری قسم عورتوں کی، فرمایا وَنِسَاءٌ، اور عورتیں، کاسیاتن، کپڑے پہنے ہوئے، عاریاتن، اس کے باوجود بے لباس، ممیلاتن، سیدھے راہ سے گمراہ ہونے والی، مائلاتن، دوسروں کو گمراہ کرنے والی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ٹیڑھے ہوں گے۔ ہمپ ہوتا ہے نا جیسے کیمل کا، تو وہ اس طرح سے اپنے بالوں کو اونچا کر کے بنانا کہ اگر آپ نے کوئی اسکارف وغیرہ پہنا ہے تو یہاں نمایاں طور پہ یہاں سے سر اٹھا ہوا محسوس ہو، الگ سے بہت اونچے سے بال یہاں پر بنانا، اس طرح سے کوئی چیز بنانا کہ جب آپ اسکارف اس کے اوپر سے لے کر جائیں تو یہاں سے اٹھا ہوا محسوس ہونا پیچھے سے۔ اس کو کہا گیا کہ ان کے سر ایسے اٹھے ہوئے ہوں گے جیسے کہ بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحہا، اور نہ وہ اس کی خوشبو پائیں گی، وَإِن رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، لباس کے باوجود بے لباس ہونا، یا اس کو بہت لائٹلی لینا اور سوچنا اچھا ٹھیک ہے ہم سوچیں گے، اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 29، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ بتا دیا گیا کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ جب لباس پہنا جائے تو اولین مقصد اس کا سطر ڈھکنا ہے، زینت تو سیکنڈری ہے، ثانوی چیز ہے، اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان کا جسم اچھی طرح سے ڈھک جائے۔ جیسے بھی ہم نے ایک تصویر اپنی معاشرے کی دیکھی، ہم گناہ کیے جاتے ہیں اور کیوں کیے جاتے ہیں، کس کی مرضی سے ہم یہ گناہ کر رہے ہیں یا کس کی مرضی سے ہم نے اس گناہ کو قبول کیا ہوا ہے۔ قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا، ہم نے کیوں ایسا لباس پہنا، یا ہم نے اپنی بیٹیوں کو ایسا لباس کیوں پہنایا کہ جو ان کا سطر نہیں ڈھانک رہا تھا، سوائے اس کے کہ لوگ یہ کہیں کہ شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا، لوگ کہیں گے قیامت کے دن کہ ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ ایک تو سطر اس لیے ہو سکتا ہے نہ ڈھکے کہ کپڑا موجود نہیں، یہ ریئر ہے، جتنا کپڑا آج سستا ہے شاید ہی کبھی اتنا سستا ہوا ہو کپڑا، آج اپنے آپ کو ڈھانک لینا کچھ مشکل نہیں۔ اللہ نے قسمت میں کپڑا رکھ دیا، کپڑا مل گیا، کپڑا پہن لیا اور ایسے پہنا کہ سطر نہ ڈھکا۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو واقعی ساڑی تو معجزے سے کم چیز نہیں ہے۔ 6 میٹر ساڑی کا کپڑا، اس کے بعد آدھا میٹر بلاؤز، پھر 1.5 میٹر پیٹی کوٹ، مل کے 8-10 میٹر کپڑا بن گیا۔ 8-10 میٹر کپڑا پہن اور کچھ نہ ڈھکا، معجزے سے کم نہیں ہے یہ چیز واقعی۔ اللہ جب حساب لے گا کپڑے کا تو ہم کیا بتائیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ تو یہ اتنا لائٹلی لینے والی چیز نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں اور ہمیں کچھ محسوس نہ ہو، کم از کم دل کے اندر اذیت اور دل کے اندر ہم تکلیف تو محسوس کریں کہ یہ کیا حلیہ ہے، یہ کس طرح سے پھر رہے ہیں سامنے۔ اور اللہ نے تو حکم دیا ہے انصاف کا،
اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. سب سے زیادہ اللہ کو جو چیز بری لگتی ہے وہ بے حیائی. شیطان کو سب سے زیادہ جو چیز مرغوب ہے وہ بے حیائی پسند ہے اس کو. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا، اور جیسے بھی ہم نے مضمون پڑھا اللہ تعالیٰ کبھی بھی فحش چیز کا حکم نہیں دیتا. پتہ چلا کہ فحاشی یا فحشہ دراصل انصاف کی ضد ہے. اگر ہمیں اپنے لیے جسٹس چاہیے، آج کل بہت تقاضا ہے نا جسٹس کا، بہت ڈیمانڈ کیا جاتا ہے جسٹس، عدل اور انصاف. تو مردوں کو تو ابھی ہم رہنے دیتے ہیں ایک طرف، ہم اپنی بات کرتے ہیں ہم خواتین. اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہو تو وہ کیا کرے؟ فحش سے دور ہو جائے، فحاشی کو چھوڑ دے، بے حیائی سے دور ہو جائے، لباس میں، بات میں، سپیچ میں، ہر چیز کے اندر. اس لیے کہ بے حیائی صرف لباس میں نہیں ہوتی، بات چیت میں بھی بے حیائی ہوتی ہے، انداز میں بھی بے حیائی ہو سکتی ہے. تو مومن عورت اپنے آپ کو بری سوچ سے، بری بات سے، بے حیائی کی سوچ ہو، بے حیائی کی بات ہو یا بے حیائی کا لباس ہو، ہر چیز سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ اور دور کر لے تاکہ اس کو انصاف مل سکے. انسان کی فطرت میں بے حیائی نہیں ہے، اس کی انسٹنکٹ کے اندر، اس کی فطرت کے اندر حیا موجود ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے قصے سے ہم کو پتہ چلا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہی شیطان نے کیا خوبصورت ٹائٹلز دے دیے ہیں بے حیائی کو. بے حیائی کو کتنا مزین کر دیا اس نے. شیملیسنس ہو، لیوڈنس ہو، اس کو بولڈ کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے، کانفیڈنس کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے. اور جس کے اندر حیا ہو، ماڈسٹی ہو، شائنس ہو، اس کو انڈر کانفیڈنٹ کہہ دیا جاتا ہے. عورتوں کے لیے تو یہ کیا ہے، مردوں کے لیے تو اس سے بڑھ چڑھ کر کیا. مردوں کی مردانگی کا اظہار ایسے کیا کہ جیسے جس مرد میں جتنی زیادہ مردانگی ہے اتنا زیادہ بے حیا ہوگا. ایک میچو امیج بنا دیا گیا ہے. اگر فائٹر پائلٹ ہے تو انتہائی درجے کا آوارہ ہوگا، نعوذ باللہ. یہ امیج نہیں دیا جاتا. جتنا بہادر ہوگا اتنا بے حیا ہوگا، اتنا زیادہ زنا میں انوالو ہوگا، اتنا زیادہ اس کی زبان گندی ہوگی، اتنی زیادہ وہ گالیاں دیتا ہوگا. اور یہ رات دن کچے کچے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں انڈیلی جا رہی ہیں میڈیا کے ذریعے سے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکا ہے اور شرم، یہ تو ہو نہیں سکتا. ہم نے بھی تانا بنا لیا، ہم کہتے ہیں لڑکیوں کی طرح شرماتے ہو. تو اب لڑکیوں کو بھی چڑ ہو گئی، وہ کہتی ہیں کیوں؟ کیا شرمانا بیوقوفی کی علامت ہے؟ ہم نہیں شرمائیں گے. تو بجائے کہ ہم اپنے بیٹوں میں حیا پیدا کریں، ہم نے اپنی بیٹیوں میں سے حیا نکال دی. ہم نے کیا کام کیا؟ ہم نے شیطان والا کام کیا. لڑکیوں کی طرح شرمانا کوئی چیز نہیں ہوتی. شرمانا مرد کے لیے بھی ہے اور شرم عورت کے لیے بھی ہے. انتہائی پسندیدہ چیز ہے شرم عورت اور مرد دونوں کے لیے. اور یہ کوئی میچو ہونے کی علامت نہیں ہے بے حیا ہونا. صحابہ سے بڑھ کر کون بہادر ہوگا؟ بے حد بہادر تھے، بے شرم نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے. جب لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے تھے احد کے میدان میں اور حنین کے میدان میں، جیسا ہوا کہ جب لوگوں میں افراتفری مچ گئی مسلمانوں میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر قائم رہے. آپ دشمن کا سامنے سے مقابلہ کیا کرتے تھے، بے حد بہادر تھے، اور آپ میں حیا بہت تھی. روایات میں آتا ہے کہ کنواری لڑکی، کسی ورجن لڑکی سے زیادہ آپ کے اندر حیا تھی. بے حیائی ڈیوینٹ بیہیویئر ہے، ان نیچرل ہے. جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے، پرورٹ ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، کوئی میوٹیشن ہو جاتا ہے تو بے حیائی آتی ہے. ورنہ فطرت اگر سلیم ہے، فطرت اگر صحیح ہے، ڈیوینٹ نہیں ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کو بے حیائی پسند آئے. ایک اور چیز آپ دیکھیں لباس کے بارے میں.
کتابوں کے اندر جیسے ہم نے بات کی وہ یوں بتاتے ہیں کہ جیسے انسان پہلے جب دنیا میں آیا تو بغیر لباس کے تھا. کوئی ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی ثبوت ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا تو بغیر لباس کے تھا؟ کوئی ثبوت نہیں ان کے پاس. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے نام پر 2 جھوٹ ایسے بچوں کو شروع سے سنا دیے جاتے ہیں کہ بچے سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہی ہے. اور آج چرچا بہت ہے سچ کا اور ہر چیز ثابت ہونی چاہیے. اللہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ ثابت نہیں ہو سکتا، اس کو بہت عقل مندی سمجھتے ہیں. اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ثابت نہیں ہو سکتا، آخرت ثابت نہیں ہو سکتی، آخرت کو نہیں مانیں گے. عذاب قبر ثابت نہیں ہو سکتا، عذاب قبر کو نہیں مانیں گے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو نہیں ماننا. سیدھی بات یہ ہے، ان کی خواہش نہیں ہے. اور جو چیز ان کی خواہش کے مطابق ہے، چاہے اس کا کوئی ثبوت دنیا میں موجود نہ ہو، اس کو حقیقت بنا کر، فیکٹ بنا کر پیش کر دیتے ہیں. ایک ایولیوشن کہ سنگل سیل امیبا تھا، اس سے ایولیوشن ہوا، وہ بھی آپ دیکھیں گی ٹیکسٹ بکس کے اندر کہ ایک سنگل سیل امیبا، پھر اس سے تھوڑا آگے چل کے ارتقاء ہوا، مزید ایولیوشن ہوا، اور اس کے بعد انسان بن گیا. اور انسان کو جب بناتے ہیں تو کبھی لباس کے ساتھ نہیں بنائیں گے، بغیر لباس کے یہی بنایا جاتا ہے ہمیشہ. حالانکہ جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ انسان اور لباس دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں دنیا میں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پریمیٹو مین جو تھا وہ بغیر کپڑوں کے پھرتا رہا. لیکن نظریہ انہوں نے یہ بنا دیا کہ نیچرل کیا ہے؟ بغیر کپڑوں کے رہنا، یہ نیچرل ہے. اور اوپر سے لباس پہننا، یہ تو بات کی کوئی ایجاد ہے، کوئی بات کا ڈیولپمنٹ ہے. پہلے انسان بغیر لباس کے پھرتا رہا دنیا میں، اس کے بعد اس کو خیال آیا تو اس نے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا. اور وہ جب چونکہ ایولیوشن کی تھیوری آ گئی، ایولیوشن کی تھیوری نے لباس کو مزید غیر ضروری بنا دیا. وہ کہتے ہیں کہ جانور کون سا لباس پہنتے ہیں؟ جب جانور لباس نہیں پہنتے تو انسان بھی تو ہائر ایوالوڈ اینیمل ہی ہے، ایک ترقی یافتہ جانور ہی تو ہے، ارتقاء شدہ جانور ہی تو ہے. تو جانور لباس نہیں پہنتے تو انسان کو تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں تو بلا وجہ مذہب کے نام پہ زندگی مشکل کی گئی ہے اور لباس پہننے کو کہا گیا لوگوں سے، ڈھانکو اپنے آپ کو، کور کرو. ان کا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ان باتوں کی. تو لہٰذا آج لباس پہن کے بھی بے لباس ہیں لوگ، یا بے لباس ہونا کوئی بری بات سمجھی نہیں جاتی. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں ذرا سا غور کر کے ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی میتھڈالوجی اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے انسان کے اندر اگر ہم ایمان لانا چاہتے ہیں تو حیا کو ساتھ لانا ہوگا. اگر ہم حیا ساتھ نہیں لا سکتے تو ایمان بھی دل میں ٹکے گا نہیں، تھوڑی دیر کو اچھا تو لگے گا پھر چلا جائے گا. آگے فرمایا آیت 30-31، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی حق ثابت ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. یہی بات ہے، ساری گمراہیاں ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم درست کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. پھر آپ دیکھیں لباس اور غذا، پھر دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آ گیا. لگتا ہے کہ یہ حیا اور حلال لازم اور ملزوم ہے، بے حیائی اور حرام یہ بھی لازم اور ملزوم ہے. تو کھانے کا ذکر کیا گیا، لباس کا ذکر کیا گیا، اور لباس کو یہاں زینت کہا گیا. پہلے بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا ریشہ. اللہ نے لباس اتارا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے اور تمہارے لیے زینت کا بھی سبب بنے. ریش کہا جاتا ہے جانوروں کے پروں کو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کتنا خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا. مور کا ہم نے ذکر کیا تھا، کیا خوبصورت اس کا لباس ہے. آپ کبھی چڑیوں کو دیکھیے، چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں اور کیا کلرفل جو ہے وہ ان کے پر ہوتے ہیں. مچھلیوں کو دیکھیں
کتنے خوبصورت ان کے رنگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے جانوروں کے لباس کو. لیکن کیا ہے کہ چونکہ جانوروں کے اندر کوئی خودی کا احساس نہیں ہے، کوئی ایستھیٹک سینس نہیں ہے، کوئی حصے لطیف نہیں ہے جانوروں کے اندر، وہ ایک ہی لباس ساری زندگی پہنے رہتے ہیں، مائنڈ نہیں کرتے. اور انسانوں کا کیا ہے؟ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی کر سکتا تھا نا. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ جانوروں کو اللہ نے جس طرح سے بنایا ہے، جو ان کے جسم کے قابل شرم حصے ہیں وہ کیسے چھپے رہتے ہیں نا، کیسے ڈھکے رہتے ہیں، یا وہ دم سے چھپ جاتے ہیں، یا ان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ ان کے جسم کے قابل شرم حصے وہ چھپ ہی جاتے ہیں، نمایاں نہیں ہوتے، پروں سے ڈھک جاتے ہیں یا بالوں سے ان کو کور کر لیا جاتا ہے. پولر بیئر کا فر دیکھیے، کیا خوبصورت اس کا فر ہوتا ہے. یا آپ چیتے کو دیکھیں یا شیر کو دیکھیں، بہت خوبصورت اللہ نے ان کی کھال بنائی ہے. زیبرے کو دیکھیے یا جراف کو دیکھیں، کیا پیٹرن ہے جو اس کے اوپر ہوتا ہے. کوئی دو زیبرے، ان کی سٹرائپس ایک جیسی نہیں ہوتی. دیکھنے میں لگتا ہے کہ سب ایک جیسے ہیں، لیکن جو زیبرے کا بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کی سٹرائپ سے اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے کہ میری ماں کون سی ہے. تو یہ ان کا لباس ہے. انسانوں کو اللہ چاہتا ایسا ہی لباس دے دیتا، ان کا سطر بھی ڈھنک جاتا اور اللہ کی طرف سے لباس آ جاتا. لیکن چونکہ انسان کو تو تنوع پسند ہے نا، مونوٹنی اچھی نہیں لگتی انسان کو، یکسانیت اچھی نہیں لگتی، اس کو مختلف چیزیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہم کو بیسک سکن کلر ایسا دے دیا کہ جو رنگ ہم پہن لیں ہم پہ اچھا لگتا ہے. کیا اللہ نے رنگ بنایا ہے نا انسانوں کا، بلیک ہے یا وائٹ ہے یا براؤن ہے یا یلو ہے، اس کے اوپر ہم جو رنگ پہن لیں اٹھتا ہے. طرح طرح سے ہم لباس بدل بدل کر پہنتے رہتے ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت کہ اس نے ہمارے حصے لطیف کا خیال رکھا، ورنہ ہم تو تنگ آ جاتے اس ایک ہی لباس سے. ایک لباس ہم 2 دن نہیں پہن سکتے، ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے، الٹنے لگتا ہے اس سے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ طرح طرح کے ہم لباس پہن سکیں. تو فرمایا گیا کہ تم اپنی زینت اختیار کر لو. اور زینت سے مراد یہاں پر لباس ہے، بہت قیمتی لباس نہیں ہے کہ بہت سجا سجایا لباس، مراد ہے لباس. اور کھاؤ اور پیو، کھانے پینے کا ذکر آ گیا یہاں پر. اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، دین کے ایمان کے خلاف نہیں ہے، لیکن اسراف کرنے سے بھی منع کر دیا گیا. یہ اسراف 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ پہننا اوڑھنا کھانا پینا زندگی کا مقصد بن جائے، یہ بھی اسراف ہے کہ سارا وقت اسی میں لگ جائے. اور دوسری ایکسٹریم کہ ان چیزوں کو بالکل زندگی سے خارج کر دیا جائے، ان کو گناہ کی کیٹیگری میں لے جایا جائے کہ اچھا کھانا یا اچھا پہننا گناہ ہے یا تقوی کے خلاف ہے. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. تو اسراف سے منع کیا گیا، ہر طرح کے ایکسٹریم سے منع کیا گیا ہے. نہ 24 گھنٹے اس فکر میں رہیں کیا کھائیں اور کیا پہنیں، اور نہ ہی اس کھانے پینے کو پہننے اوڑھنے کو اپنے اوپر بالکل حرام کر لیں. جیسے کہ بعض مذاہب میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. کرسچینٹی جو مذہب ہے اس میں ایک آرڈر ہوتا ہے ننس کا، اس میں وہ صرف سوکھی روٹی اور پانی پی سکتی ہیں اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایک ہی ان کا لباس ہوتا ہے، وہ کہتی اس کو ہیبٹ ہے، ہیبٹ عادت. ان کو وہی لباس پہننا ہے رات دن، چاہے وہ نامحرم مردوں کے سامنے ہوں، وہ عورتوں کے سامنے ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ کوئی دوسرا لباس پہن نہیں سکتی ساری عمر سوائے اس ایک لباس کے، اور اس کا نام ہی انہوں نے ہیبٹ رکھ دیا. ہیبٹ پہننی ہوتی ہے ان کو. اسلام اس طرح کی غیر فطری ان نیچرل سختیاں نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. یہ اسراف کا جہاں تک تعلق ہے، عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسراف کا تعلق پیسے سے ہے کہ کتنا پیسہ خرچ کیا. اگر ہم یہ معیار بنائیں کہ اسراف کا تعلق پیسہ خرچ کرنے سے ہے، تو اب کیا معیار بنائیں گے بتائیے؟ ہم کس کو اسراف کہیں گے؟ کہاں ہم اس کی لائن ڈرا کریں گے؟ اگر ہم دیکھیں جو شخص پیدل چلتا ہے اس کے لیے ایک سائیکل والا اس کو لگتا ہے کہ یہ اسراف ہے. جب پیدل چل کے اپنی منزل پر پہنچا جا سکتا ہے تو آخر سائیکل پر پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس سائیکل ہے وہ کسی چھوٹی گاڑی والے کو دیکھے، وہ کہے کہ دیکھو کتنا اسراف کیا. جب سائیکل سے
کام چل سکتا ہے تو گاڑی خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے جب وہ بڑی گاڑی والے کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اسراف کیا. جب چھوٹی گاڑی سے گزارا ہو سکتا ہے تو بڑی گاڑی کیوں خریدی؟ اسی طرح گھروں میں آپ دیکھ لیجئے، غاروں میں رہ کر بھی تو حفاظت ہو سکتی ہے. تو جو غاروں میں رہ کر گزارا کر سکتے ہیں تو پھر گھر بنانے کی کیا ضرورت؟ اور جب گھر بنایا تو پھر گھر میں بھی جب سیمنٹ کی دیواریں کھڑی کر دی، چھت ڈال دی، وہ کافی ہے. اب اس کے اوپر پینٹ کیوں کیا؟ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ پینٹ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، پینٹ بھی کر لیا اور نیچے فرش پکا کر لیا. کچے فرش سے گزارا نہیں جو فرش پکا کیا. پھر کسی نے لائٹیں لگائیں تو کیوں موم بتی سے گزارا نہیں ہو رہا تھا جو لائٹیں لگائیں؟ کسی نے پنکھا لگا لیا تو وہ ہاتھ کا جلنے والا پنکھا یا جو ہوا چلتی ہے وہ کافی نہیں تھی کہ انہوں نے چھت پہ پنکھا لگایا. کسی نے اے سی لگایا تو کیوں لگایا؟ کیا وہ ایک چھت کا پنکھا کافی نہیں جو اے سی کی ضرورت پڑی؟ آپ مجھے بتائیں ہم کیا کریں گے؟ اس طرح کیا ہوگا؟ ساری انڈسٹری ختم ہو جائے گی دنیا کی، کوئی اکانومی نہیں چل سکتی. اسی طرح آپ لباس کو لے کر چلیے کہ اگر جانوروں کی کھال لپیٹ لینے سے ستر چھپتا ہے تو پھر یہ روئی کاشت کرنا، پھر روئی کو بٹنا، پھر یوں دھاگے بنانا، پھر ان کو رنگنا اور کپڑا بنانا، کیا یہ اسراف ہے؟ تو ہمیں سوچنا ہے کہ اسراف ہے کیا چیز. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ پیسہ کسی نے خرچ کر دیا بس اس نے اسراف کر لیا. اس کو نکال دیجئے ذہنوں سے. اسراف کیا ہے اور اعتدال کیا ہے، اس کے لیے کوئی قانون بنا دینا، شرعی قانون بنا دینا، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ لا بنا دینا ناممکن ہے. اس سے سوائے تنگی کے اور کچھ پیدا نہیں ہوگا. یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کہا جائے کہ ایک شخص ہے، اس کا وزن ہے 100 پاؤنڈ، 100 پاؤنڈ اس کا ویٹ ہے، اور مثال کے طور پہ 4 میٹر میں اس کا لباس پورا بن جاتا ہے، اس کا سطر بھی ڈھک جاتا ہے، 4 میٹر کپڑا اس کو دے دیا. اب اس کو اسٹینڈرڈ بنا دیا جائے کہ سارے انسان 4 میٹر میں اپنے آپ کو ڈھانکیں. اب ہو سکتا ہے ایک شخص، اس کا قد چھوٹا ہے، وزن کم ہے، اس کا سطر ڈھک جائے گا اتنے کپڑے کے اندر. ایک شخص ہے، مثال کے طور پہ 6.5 فٹ اس کا قد ہے، اس کا وزن 250 پاؤنڈ ہے، اس کا سطر نہیں ڈھکتا 4 میٹر کے اندر، تو کیا مجبور کریں گے اس کو کہ اسی میں ڈھانکو اپنے آپ کو؟ یہ تو ذاتی ہے نا. دیکھیں مقصد کیا ہے؟ سطر ڈھانکنا. تو کیا کرو، اس کو زیادہ کپڑا دے دو، زیادہ گنجائش دے دو، اس کو 5 میٹر دے دو، اس کو 6 میٹر دے دو. مقصد کیا ہے؟ سطر ڈھکنا چاہیے. تو اسراف کا تعلق یہاں پر کس چیز سے ہے؟ اللہ کی حد ٹوٹنے سے، کہ ان چیزوں کے اندر ایسا گم ہو جایا جائے کہ پھر اللہ کی حدیں ٹوٹنے لگ جائیں، انسان گناہ کی طرف چلنا شروع ہو جائے. کھانے کا اس کو ایسا شوق ہو جائے کہ حرام حلال کی فکر ہی نہ کرے، صحت بیماری کی فکر ہی نہ کرے، پاک اور طیب چیز کی فکر نہ کرے. تو یہ اسراف ہو جائے گا. لباس میں اسراف یہ ہوگا کہ اللہ کی بنائی بھی حدود کی فکر نہ کرے، سطر نہ ڈھانپے یا دکھاوے کا لباس پہنے، یہ اسراف ہو جائے گا. ورنہ پیسے کے اعتبار سے اسراف کی آپ لمٹ نہیں مقرر کر سکتے. اس کو پلیز سمجھیں، یہ نہایت اہم نقطہ ہے. یہی فرق ہے اسلام میں اور کمیونزم کے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کمیونسٹک ہے، اسلام کمیونسٹک نہیں ہے. اسلام تو اکانومی کو تھرائیو ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اور کمیونزم میں ہم نے دیکھا کہ اکانومی ختم ہو گئی. رشیا جتنا بڑا ملک، اتنا بڑا رقبہ ان کے پاس ہے. اس کمیونزم کی لعنت کی وجہ سے ان کے ہاں حال یہ ہو گیا، ایک ایک ڈبل روٹی کو لوگ ان کے ہاں ترس رہے ہیں. دیکھا ہوگا نا آپ نے، ایک ڈبل روٹی خریدنے کے لیے لائنیں لگی ہیں. اسلام یہ نہیں چاہتا. لوگوں کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے پیرامیٹر بدلتا رہتا ہے. کون کتنا افورڈ کر سکتا ہے اس لحاظ سے پہن لے، اس لحاظ سے کھا لے. زیادہ پیسہ ہے، زیادہ اچھا پہن لو، زیادہ اچھا کھا لو، کوئی حرج نہیں. کم پیسہ ہے، کم اچھا پہن لو، کم اچھا کھا لو، کوئی حرج نہیں. ایک مالدار اور ایک فقیر دونوں کے لیے ایک معیار مقرر نہیں کیا جا سکتا. کوئی شخص 2500 کماتا ہے، وہ 1500 کا جوڑا پہنتا ہے، اسراف کیا اس نے، اپنی لمٹ سے آگے نکل گیا نا. قرضہ لیا، یا اس نے دقت اٹھائی، یا ضروری اخراجات نہ پورے کیے، یا کچھ لوگوں کا حق مارا جس کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی،
بچوں کی فیس نہیں دی یا بل نہیں دیا اور 1500 کا جوڑا بنا لیا اس لیے کہ شادی میں جانا ہے، یہ اسراف کیا۔